السلام علیکم، بولیے خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشد اور میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں خطے میں امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان کیا۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے فہد چودھری سے۔ فہد بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف سے چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس میں ہونے والی اس ملاقات میں خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور تمام فریقین پر ایک بار پھر زور دیا کہ امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ اس ملاقات میں قومی قیادت نے فریقین کے تحمل کو سراہا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان دونوں فریقین کو پرامن مذاکرات کے ذریعے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں ہر ممکن سہولت اور مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے اس عمل میں شامل فریقین کے عزم کو سراہا اور امن کے حصول کی کوششوں میں ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے آنے والے وفود کو اپنی دعوت کا ایک بار پھر اعادہ کیا اور انہیں پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون اور اعلیٰ ترین توجہ کی یقین دہانی کروائی۔ جی اچھا فہد، یہ بھی بتائے گا کہ ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے اس ملاقات میں کوئی بات کی گئی؟ جی بالکل، پاکستان سب سے اہم جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کا جو ہے تفصیلی جائزہ لیا گیا اس ملاقات میں، اور انہی کوششوں کا یہ حصہ ہے جو اسلام آباد مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں اہم ترین۔ اچھا فہد، آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احتشام صاحب بتائیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے جس کے اندر خطے میں جاری کشیدگی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، مذاکرات کا بھی ذکر ہوا، کیا کہیں گے اس پر؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں رہنماؤں نے ڈیفینیٹلی یہ جو اب کل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس سے بات کی ہوگی، اور یہ کہ جو اس وقت سیز فائر کی وائلیشن کی ہے ہندوستان نے اپنا اسرائیل نے، اس کے بعد سے جو تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا ہے جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز ایک دفعہ پھر بند کر دی گئی ہے، جس پہ ساری دنیا کا کنسرن سامنے آ رہا ہے۔ فرانس کے صدر نے اپنی دیکھا کہ ہمارے پرائم منسٹر سے بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اسی طرح ہمارے فارن منسٹر کی مختلف ممالک کے فارن منسٹر سے بات ہوئی ہے۔ اب سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ منٹ پہ ایسا کیوں ہوا، لیکن اب وہ اسپوائلر کا رول اسرائیل کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیل کی اپوزیشن اتنی زیادہ ملک کے اندر ہو گئی ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے، اپوزیشن پارٹی کے رہنما نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اسرائیل کا بہت بڑا فیلئر ہوا ہے، ہمارے سارے جو اہداف تھے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے، مکمل نہیں ہوئے، اور یہ کہ آپ کے لیے جو ہے نا اکتوبر میں ان کے پارلیمنٹ کے الیکشن ہے، کہا جا رہا ہے کہ جس طرح نومبر میں صدر ٹرمپ کی ہے الیکشن مڈ ٹرم، اس طرح اکتوبر میں پارلیمانی الیکشن اسرائیل میں، تو اس سے بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ کہیں الیکشن ہارے گا تو اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، نتیجتاً وہ جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چند ایک ہے ہارڈ لائنر، وہ یہ چاہتے ہیں جنگ جاری رہے، لیکن دیکھیں سارے معاملے میں جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ سامنے آئے تھے، وہی پریزیڈنٹ ٹرمپ جنہوں نے اپنا ٹویٹ کیا تھا 10 پوائنٹ کے اوپر اسرائیل اپنا ایران کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بڑے ورکیبل پوائنٹس ہیں، ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی واٹ وینٹ رانگ، ایک دم سے آپ نے اسرائیل نے حملہ کیا، آپ نے اس کو آن کر دیا۔ جے ڈی وینس بھی کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ وہ اس میں جو کیا ہے وہ اس ڈیل میں شامل نہیں ہے ان مذاکرات میں، جبکہ بڑا واضح طور پہ اگر وہ پڑھے مسعود پشتیان صاحب کا جو دوبارہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے پرائم منسٹر کو، اس میں تو بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جنگ بند ہوگی ایران کے خلاف، ایران کے اتحادیوں کے خلاف۔ ظاہر اتحاد، اس کے اتحادی کون ہیں؟ یہی ہیں، لیبنان میں حزب اللہ ہیں، ادھر فلسطین میں حماس ہیں، ادھر یمن میں حوثیز ہیں، تو یہ ساری چیزیں مان لی گئی تھی۔ اب اس کے بعد سے یہ کرنا سوال یہ کہ کون ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں پاکستان لاسٹ تک کوشش کر رہا ہے کہ اس کو بچائے۔ پاکستان کی جانب سے مسلسل میڈیشن کا کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ اہم ملاقات کے حوالے سے تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کی فہد چودھری نے، اور سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب نے بھی ہمیں اسی پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا تھا۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔ ایران امریکہ جنگ بندی، اسلام آباد دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کل اور پرسوں ہوں گے، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس،
اسٹیورٹ کاف اور جیریڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ امریکی وفد میں معاونت کے لیے شامل 23 ارکان پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ وفد کے ارکان میں سیکیورٹی ماہرین اور ٹیم کے ارکان بھی شامل ہیں۔ ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھنے کے لیے ایرانی حکام کی بھی آج رات آمد متوقع ہے۔ اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران کی طرف سے مذاکرات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ ایران مذاکرات کے مقام کا دورہ کیا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا گیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ فرانسیسی صدر نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں اور فریقین کو مذاکرات کے میز پر لانے پر مبارکباد دی، جبکہ اسلام آباد میں امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی سفارتی کابینوں کی حمایت پر صدر میکرون کے شکر کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ دونوں رہنماؤں نے لیبنان میں جاری صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ دہشت گرد اسرائیل امن کی کوششوں پر بمباری کرنے میں مصروف ہے۔ لیبنان پر صہیونیوں نے وحشیانہ بمباری کی، 254 افراد کو شہید کر دیا گیا، 1100 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ لیبنان میں آج یوم سوگ ہے، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ دہشت گرد اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں، بیروت کے جنوبی اور نواحی علاقوں میں بلا تفریق بمباری کی۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف آج لبنان میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے، قومی پرچم سرنگوں رکھا جائے گا۔ لبنانی وزیر اعظم نے ایک بیان میں کہا، قاتل اسرائیل کے خلاف سیاسی اور صفاتی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے سربراہ نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا، یہ قتل عام اور تباہی خوفناک ہے۔ لبنان میں آج جس پیمانے پر قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہ خوفناک ہے۔ وولکر ترک نے کہا، جنگ بندی پر رضامندی کے چند گھنٹوں کے اندر اس طرح کا قتل عام افسوسناک ہے۔ عالمی برادری کی جانب سے بھی اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ قطر نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور عالمی برادری سے اسرائیل کے لبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ لبنان میں اسرائیل نے کئی گھر اجاڑ دیے، کئی پھول مسل ڈالے۔ صہیونی جانب میں شہید ہونے والے چند افراد کی فوٹیجز منظر عام پر آ گئی ہیں۔ شہداء میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لبنانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ شہباز شریف کا ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ پاکستان امن کوشش کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایران امریکہ کے درمیان امن مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نواب سلام نے لبنان پر حملے روکنے کے لیے پاکستان سے تعاون مانگ لیا۔ دونوں رہنماؤں کو آئندہ بھی رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لبنان نے حملے روکنے کے لیے پاکستان سے تعاون مانگ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کو آئندہ بھی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لبنانی ہم منصب نے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ شہباز شریف کا ہزاروں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نواب سلام نے لبنان پر حملے روکنے کے لیے پاکستان سے تعاون مانگ لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کو آئندہ بھی رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا ہے۔ رسی جل گئی بل نہ گیا، ایران میں رجیم چینج کی کوشش ناکام ہونے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں جاری۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ ٹرمپ نے ایران کو پھر جنگ کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر کا پیغام سوشل میڈیا پر سامنے آیا۔ کہا کہ معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایسے دشمن کے گرد موجود رہیں گے جو پہلے سے ہی مفلوق الحال ہے۔ ٹرمپ نے کہا اگر معاہدہ نہیں ہوتا، جس کے امکانات کم ہیں، تو یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رکھی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوج اس دوران اپنی بھرپور تیاری اور آرام کر رہی ہے
अमरीकी फौज दर हकीकत अपने अगली फतह की मुंतज़िर है। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर का हालिया जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और मुजवजा मुज़ाकरात पर सख्त रद्दअमल सामने आया है। बाक़र कालिबाफ कहते हैं कि बातचीत शुरू होने से पहले ही अहम शराइत की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, जिसके बायस मौजूदा सूरत हाल में मुज़ाकरात गैर माकूल दिखाई देते हैं। उनका कहना था कि ईरान की जानिब से पेश की गई 10 निकाती तजावीज़ के कम अज़ कम 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी की गई है। उनके मुताबिक पहली खिलाफ वर्जी ईरान के फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन दरअंदाजी की सूरत में सामने आई। दूसरी खिलाफ वर्जी ईरान के यूरेनियम अफजोदगी के हक़ को तस्लीम न करने से मुताल्लिक है, जबकि तीसरी खिलाफ वर्जी लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जेडी वेंस को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया है। सिख फॉर जस्टिस ने नॉर्वे की कमेटी को नामजदगी जमा करवा दी। गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि फील्ड मार्शल ने कमान डिप्लोमेसी के जरिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान राब्ता करवाया। जो अक़वाम मुत्तहिदा ना कर सका वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कर दिखाया। सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक फील्ड मार्शल को आइंदा सदी के लिए बतौर निजात दहिंदा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में बातचीत। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा, जंगबंदी का खैर मकदम भी किया। पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की। इस्लामाबाद में आला सतह मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और दीगर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। PSL सीजन 11 के मौके में कराची किंग्स और पेशावर ज़िल्मी मद्दे मुकाबिल हैं। इससे पहले होने वाले टाकरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को बआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर आउट हो गई। सिकंदर रजा 25, हसीबुल्ला 19 और आसिफ अली 15 रन ही बना सके। क्रिस ग्रीन ने 3 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 101 रन का टारगेट बआसानी हासिल कर लिया। आपको बताएं कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। शहर कायद में गर्मी की एंट्री, दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा। कराची में गर्मी की वापसी, मतला साफ, शहरियों को बरखा रुत का इंतजार। माहिरीन ने कराची वालों को धूप से महफूज रहने का मशवरा दे दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म और ज्यादा से ज्यादा धूप रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री, जबकि मशरकी समत की हवा चल रही है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।